ویلکم ٹو دا شو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان پراچا صاحب. آپ ہیں بزنس مین اور اوورسیز امپلائمنٹ ایکسپرٹ ہیں. آپ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. میں اس میں دیا جائے تو کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسمال میڈیم انڈسٹریز ہم لگائیں گے نا, میں اسے فردر ڈیٹیل ڈسکس کروں گی. بالکل میں عدنان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. عدنان صاحب, آپ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. فاروق صاحب نے صحیح بولا کہ امپلائمنٹ جنریشن بہت زیادہ ضروری ہے, آنے والے دنوں میں بھی ہوگی, یقیناً ہوگی. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہم اوورسیز امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اپرچونیٹیز آتی ہیں تو پاکستانیز اسے کیسے حاصل کریں, اور دوسرا یہ کہ کتنی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں فار اونلی پاکستان, کہ آپ کچھ کنٹریز ہوتے ہیں جو اناؤنس کرتے ہیں. ابھی ہم نے ایک ریسنٹلی سعودی عرب سے بھی ایک اناؤنسمنٹ سنی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بہت شکریہ جی. دیکھیں جو ہمارے جو یوتھ ہے, جو کہ آپ کا 60% جو ہے آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن جو لوکل مارکیٹ میں بھی, لوکل انڈسٹری میں بھی ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اوورسیز کے لیے اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف بھی فوکس کرتے ہیں. اور یہی ہماری جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے اور اوورسیز پاکستانی باعث بنتی ہے, جو کہ اس ٹائم پہ ایکسپورٹ کے بعد نمبر 2 لیول پہ آ رہا ہے, اور تقریباً 30 سے 32 ارب ڈالر کے قریب ہماری ریمیٹنسز جو آ رہی ہے اوورسیز پاکستانی اس کی طرف سے آ رہی ہے. جی ایکچولی ہمیں یہ وہ پاکستانی ہیں کہ جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے اسپیشلی گلف اسٹیٹس کے اندر. اب ہماری جو مین مارکیٹ ہے وہ آپ کی گلف اسٹیٹس ہی ہے, اور جو ٹریڈیشنل ہماری کنٹریز ہیں جہاں پہ ہماری ورک فورس زیادہ تر جاتی ہے. اور اس ٹائم پہ ہمارے ایس اے پی ایم جو ہیں وہ اس ٹائم پہ سعودیہ کے وزٹ پہ ہیں, اور انہوں نے سعودی کی کمپنیز کے ساتھ بہت سارے ایم او یوز وغیرہ سائن کیے ہیں, جس سے آنے والے ٹائم کے اندر ورک فورس کے اندر بھی اضافہ ہوگی. گلوبل کانگلومریٹ کے ساتھ سائن کیا, لیٹر آف انٹینٹ. ایگزیکٹلی مزید بات کروں گی میں شاہد علی حبیب. عدنان صاحب آپ سے ہی بات ہو رہی تھی, اور سعودی جو ایک ہمارے منسٹر موجود ہیں, ایڈوائزر, وہ وہاں پر موجود ہیں, ان کے ساتھ کچھ لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوا ہے, پھر اس کے بارے میں بتائیے. جی اس میں انہوں نے 5 سے 6 کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ وغیرہ سائن ہوا ہے, جس میں یہ ہے کہ وہ پاکستان سے تقریباً 15 سے 20 ہزار ورک فورس ان کو ڈفرینٹ ٹریڈز میں چاہیے ہوگی. وہ پھر یہاں سے او ای سی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن, وہ مین پاور سپلائی کرے گا. یہاں پہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک ریکویسٹ کروں گا, اور منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ہماری جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں, جو کہ پورے پاکستان میں آلموسٹ تقریباً 5000 کے قریب لائسنس ہیں, اور 6.5 سے 7 لاکھ ورک فورس جو ہے ہماری ایسوسیشن اور ہمارے ڈفرینٹ پروموٹرز وغیرہ یہاں سے مین پاور ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف. ہمیں بھی آن بورڈ لیں, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ جی ٹو جی آپ ایگریمنٹس کرتے ہیں, وہاں پہ اگر بی ٹو بی ایگریمنٹس وغیرہ بھی ہو جائیں تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو 4 سے 5 ہزار جو اوورسیز پروموٹرز ہیں, ہمارا ایکسیس جو ہے یوتھ کی طرف اور وہاں پر ہمارا وہ زیادہ ہے. ہم اسی وجہ سے ہم 6.5 سے 7 لاکھ ورک فورس صرف ہم لوگ, ہماری ایسوسیشن کے پروموٹرز جو ہیں وہ ورک فورس ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے بی ٹو بی اگر ایگریمنٹس کے اندر ہمارے یورپین کنٹریز میں, اور دوسری جو ہماری نئی جو سیکٹرز جو ہمارے وینیوز وغیرہ ایکسپلور ہو رہے ہیں, وہاں پہ اگر ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں ایکسیس دے اور ہمیں ساتھ اپنے ساتھ آن بورڈ لے, تو ہم ایشور کر سکتے ہیں کہ اگلے سال ہم اس ورک فورس کو 14 سے 15 لاکھ تک بھی لے جا سکتے ہیں. اور ریمیٹنسز کو ہم 2024 کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 34 سے 35 ارب ڈالر کا ہے, اور اگلے سال اس سے 25 میں ہم اس کو 40 ارب ڈالر تک بھی لے جا سکتے ہیں. ہیوج پوٹینشیل ہمارے پاس تو موجود ہے, بس اس کو تھوڑا سا امپلیمنٹ ہونے کی. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ کے پاس یوتھ کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. 2019, 20, 21 کے اندر یوتھ کے اوپر ورکنگ نہیں کی گئی, اس گورنمنٹ کے ٹائم پہ ورکنگ نہیں کی گئی. ہم نے ہائی لائٹ تو کیا اوورسیز پاکستانی, ان کی امپورٹنس, ریمیٹنسز, لیکن وہ جو مین ایجنڈا تھا وہ ایگزیکٹلی ہمیں دیکھیں ہم نے اس یوتھ کو ہم نے یوٹیلائز کہاں کیا, ہم نے یوتھ کو یوٹیلائز نہیں کیا. اس وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے گیلپ کے سروے کے مطابق آپ کا کتنے تقریباً 22 ملین کے قریب جو آپ کے پاس یوتھ جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. اور ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ کئی لاکھ بندے جو ہیں وہ آپ سے کالج سے اسکول سے کالج کی طرف بچے نہیں جا سکتے, سکلز ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم جب ادھر سے ان سکل اور لیبر کلاس بھیجیں گے تو ہمیں ریمیٹنسز کا اتنا ہی ادراک ہونا چاہیے کہ ہم 27 سے 30 ارب ڈالر پہ لے گئے.
اگر ہم اس کو ٹیکنیکل سکلز کریں گے اور ہم سرٹیفائڈ کریں گے, پڑھے لکھے, ٹرینڈ, ایگزیکٹلی, اور B2B ہم ایسوسیشن کو اور ہم لوگوں کو آن بورڈ اگر گورنمنٹ لے لے گی تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشور کر سکتے ہیں کہ ہم 5 سے 7 ارب ڈالر کا اگلے آنے والے 1 سال کے اندر ہم اضافہ کر سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سی ٹریڈز کے اندر ہم سرٹیفائڈ کر سکتے ہیں, کون سی کنٹریز کے اندر اس ٹائم پہ ورک فورس کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں کہاں کہاں پہ اپروچ کرنا چاہیے. یہ سارا ایک اگر پالیسی بنا دی جائے تو ایک بہت اچھا ایک ریمیٹنسز کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم ایکسپورٹ کے ساتھ ایشور کر سکتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کے ساتھ ہم ایکسپورٹ کو بھی بیٹ کر کے ہم ریمیٹنسز لا کے دے سکتے ہیں. یقیناً یہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہماری ملک کے بیٹرمنٹ کے لیے. افضل صاحب آپ سے پوچھوں گی میں کہ اب چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونے کی امیدیں تو ہیں, لیکن فکر اس بات کی ہے اور اب تھوڑا سا اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے, جو کام ہو رہا ہے, جتنا اچھے بیسکس پہ ہو رہا ہے وہ کنٹینیو رہے. تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ جب پھر جاتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ, ان کی سیلریز, ان کا جو ایک پوٹینشیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پلیز عدنان صاحب میں اب بھائی کے سارے سوالوں کے جواب میں دوں گا. دیکھیں, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر صوبے کے اندر ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں. میں کئی فورمز پہ یہی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ آپ B2B بیسس کے اوپر, PPP پروجیکٹ کے اوپر ہمارا اوورسیز پروموٹرز کو اور ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ان کو آن بورڈ لیں. دیکھیں جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ اپنا چھوٹا سا ووکیشن انسٹیٹیوٹ اپنی انڈسٹری کے اندر بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹرینڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ 80%, اور وہ تو ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بہتر اس لیے کہ وہ کہ ہم نے یہی چیز ہم نے سجیشنز وغیرہ دی ہیں گورنمنٹ کو, اور انٹرم گورنمنٹ نے اس چیز کے اندر بہت ایک سیریسنس کا اظہار کیا ہے اور وہ اس ٹائم پہ ہمیں آن بورڈ لے رہے ہیں. ہم نے ان کو یہ بولا ہے کہ آپ PPP پروجیکٹ کے اوپر ہمیں الاؤ کریں کہ ہم ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنائیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چھوٹے شہروں میں بنائیں. بڑے شہروں میں بنا کے چھوٹے شہر کا یوتھ بڑے شہر میں 3 سے 4 سے 6 مہینے نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس کے اوپر اس نے اپنی بورڈنگ لانچنگ اور دوسری چیزوں کے اوپر اس نے خرچ کرنا ہوتا ہے. چھوٹے شہروں کے اندر چھوٹے انسٹیٹیوٹ بنائیں جس کو گورنمنٹ آف پاکستان اور ڈفرینٹ جو ہے ہر صوبہ اس کو کنٹرول کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھا یوتھ کو ٹرین کر سکتے ہیں. دوسری چیز جہاں تک بات کی بھائی نے کہ یورپ کے اندر اور ٹرکی کے اندر جو ہے انلیگل پاکستانی امیگرینٹس کے حساب سے بات کی تھی. دیکھیں ابھی جو یہ یونان کا کشتی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے اور وفاقی اداروں نے اس کو بڑا سیریس ایکشن لیے تھے, اور FIA اور دوسری ڈپارٹمنٹس نے کریک ڈاؤن کیا تھا, اور اس کریک ڈاؤن کے اثر کی وجہ سے بہت سے ہمیں اس کے فروٹفل رزلٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب وہ ریشو کم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. ہم ایجنٹ مافیا کے خلاف ہیں. ہم اوورسیز پروموٹر جو ہے ہماری ایک پراپر آرگنائزیشن ہے, ہماری ایک ایسوسیشن ہے, اور ہم HR منسٹری کے اندر آتے ہیں, اور ہمیں لائسنس جو ہے کامرس منسٹری دیتی ہے. جب ہم اوورسیز لائسنس لے کے بیٹھتے ہیں تو ہم تمام لیگل ریکوائرمنٹ جو ہے باہر کے گلف اسٹیٹ سے لے کے آتے ہیں, یہاں سے پرمیشنز لے کے یہاں سے ورک فورس لیگل طریقے سے بھیجتے ہیں. ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کریں بالکل, اور اس کو قرار واقع سزا دیں تاکہ آئندہ اس کا بھی ایسی چیز کوئی نہ کر سکے. تیسری چیز یہ کہ فیڈرل ڈپارٹمنٹس اس کے اندر جو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے, اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی اور ہمیں بھی آن بورڈ لیا ہے, یہ بہت اچھا سائن ہے آنے والے وقت کے لیے, تاکہ ہمیں جو ہم نے ریمیٹنسز میں اور ورک فورس کو بڑھانے کے لیے کہا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. فلپین ماڈل کی جہاں تک بات ہے, فلپین ماڈل بہت اچھا ماڈل ہے, اور میں کئی جگہوں پہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ہمیں فلپین ماڈل پہ ہی کام کرنا ہوگا, ہمیں اپنی یوتھ کو پڑھانا ہوگا, اور فلپین کے اندر سروس چارجز وہاں کا امپلائر پے کرتا ہے, نہ کہ وہ فلپین کا بچہ جو ہے اس کمپنی میں جا کے اور اپنا پیسہ پے کرتا ہے. یہ ماڈل جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں گے یہاں سے آپ کی یوتھ کے اندر وہ انٹرسٹ بلٹ نہیں ہوگا. انٹرسٹ دیکھیں جاپان کے اندر جو 3 سے 3.5 لاکھ ورک فورس کی جو ریکوائرمنٹ انہوں نے بھائی نے بات کی, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے 10 سال میں 3 سے 3.5 ملین ورک فورس وہ انہوں نے اکراس دی ورلڈ انہوں نے مانگی ہے. اس کے اندر پاکستان اپنا کتنا پروپورشن لے سکتا ہے یہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا, کیونکہ ہم باؤنڈ ہیں اپنے
वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऊपर, अपने मिनिस्ट्री के ऊपर है। लेकिन अदनान साहब, आपके इस पूरे कमेंट से मैं एक सवाल जरूर निकाल पाई हूँ, वो ये कि आपने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज अपना एक छोटा सा वोकेशनल सेंटर्स भी खोल सकती हैं और उनके पास भी एक ऑप्शन है, इंडस्ट्रीज भी खोल सकती हैं, तो आप नहीं समझते कि उसमें जो एजुकेशन है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी? यानी कि अगर वो जरूरी है कि वो पूरा ग्रेजुएट या मास्टर्स होकर आए फिर उसको ट्रेनिंग मिलेगी? नहीं, इसके अंदर देखें, हमें तो जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रीशियन है या कोई सुपरवाइजर बनाना है, उसके लिए तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। उसको तो आपको उसका ट्रेड का टेस्ट और ट्रेड के लिए उसको सर्टिफाइड करना है हमने। आरपीएल प्रोग्राम को जो है वो इसी चीज की निशानी है। सपोज लेबर क्लास की बात कर रहे हैं हम, प्लम्बर है या जी देखिए, लेबर है ना, उसको आप 3 महीनों के अंदर आप उसको प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन बना सकते हैं। जो सैलरी उसने गल्फ स्टेट्स के अंदर 1000 या 1200 दिरहम लेनी है या रियाल लेनी है, वो 1500 से 1800 ले सकता है। वो 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने के लिए अगर प्रैक्टिकली अगर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, एप्टमा और दूसरी इंडस्ट्री जितनी भी बड़ी हैं, अगर एक छोटा छोटा अपना किरदार वो भी अदा करें और अपने इंस्टीट्यूट्स बना लें अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और हमें भी अगर ऑन बोर्ड लेके ये चीज़ अलाउ कर दें और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे। अलाउ करना इतनी बड़ी बात नहीं है, जो सपोर्ट अगर करेंगे तो मैं एश्योर कर सकता हूं कि हम इस यूथ को, जो अनएजुकेटेड जो यूथ है, इसको हम ट्रेंड भी करेंगे, जो ट्रेंड है उसको प्रॉपर्ली सर्टिफाइड भी करेंगे, आरपीएल प्रोग्राम के तहत भी करेंगे, उनको 6 से 8 महीने का कोर्स पढ़ा के डिफरेंट लैंग्वेजेस। ज्यादा लंबा इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ 1 साल के अंदर हो सकते हैं काम सारे। देखिए, जापान जाने के लिए, जापान की एक मैं मिसाल ले लूं, जापान जाने के लिए अगर 4 महीने की एक बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, अगर वो सीख ले, अगर हमारे पाकिस्तानी हमारी यूथ ये 4 से 5 महीने लगा ले और लैंग्वेज सीख के उसका टेस्ट पास कर ले, तो जापान गवर्नमेंट उसको वेलकम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर $2000 मिनिमम सैलरी है जापान के अंदर। इसी तरीके से कोरिया के अंदर है, इसी तरीके से जितनी यूरोपियन कंट्रीज है। हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी अगर G2G एग्रीमेंट्स होंगे तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हमें B2B, अगर हमें वो ऑन बोर्ड लेंगे और हमारी मिनिस्ट्री लेगी और हमारे वफाकी इदारे हमें ले, और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज से और दूसरी ममालिक से हम इनको एग्रीमेंट्स भी ला के देंगे, हम वर्क फोर्स को भी भेजेंगे, और रेमिटेंसेस को मैंने जिस आपको एश्योर किया 35 से 40 अरब डॉलर है, वो हम करके दिखाएंगे। वेल, आपने डिटेल बताई है और यकीनन इसके ऊपर अगर काम हो जाए तो क्या ही बात है, बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं फारूक साहब आपसे पूछूंगी, मैं थोड़ा सा एक हमने एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की, दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ पेमेंट सिस्टम के हवाले से, ये भी बड़ा इशू था। ऐड करना चाहूँगा, देखिए जो हवाले की जो चीज़ है वो सिर्फ रेमिटेंसेस में नहीं आती, एक्सपोर्ट के अंदर भी ये सारी चीज़ आ रही है। ये सिर्फ अब हम रेमिटेंसेस को लेके अगर ओवरसीज पाकिस्तान, जी बिल्कुल एक्सपोर्ट में आती है जी, मैं साबित कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट में भी जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो फिर एक टाइम फ्रेम के लिए पार कर दिया जाता है और फिर बेनिफिट्स के लिए टाइम फ्रेम के अंदर फिर डॉलर को लाया जाता है, डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें, सिर्फ रेमिटेंसेस इस चीज़ का वो नहीं है कि रेमिटेंसेस को फोकस किया जाए। जहाँ तक बात किया कि जी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो कि जी वो वीज़ा चेक किया जाए, देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे वफाकी अदारों का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ से अगर कोई भी बंदा अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जाता है, ठीक है, वो पाकिस्तान से यूरोप डायरेक्ट नहीं जाता। वो एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, वो ये यहाँ से विजिट वीज़ा लेके दुबई जाते हैं या आपका इजिप्ट जाते हैं या यहाँ पे लीबिया जाते हैं। जब उनके पास विजिट वीज़ा एक अवेलेबल होता है तो कोई भी डिपार्टमेंट एयरपोर्ट के ऊपर या वो उसको नहीं रोक सकते। ये एक चैनल बना होता है कि जी पाकिस्तान में भी उनका एक एजेंट बैठा है, दुबई में भी, लीबिया में भी, और वो फिर अपने अपने बॉर्डर्स को क्रॉस कराते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम पाकिस्तान को अगर ब्लेम करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, तो नहीं ठीक है। तो वो जहाँ तक बात है हवाला हुंडी की, तो हवाला हुंडी के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने स्पेशली सऊदी अरेबिया में भी एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिससे ये कि जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेशली सऊदी अरेबिया में रहते हैं और वो जो बैंकिंग चैनल के थ्रू जो पैसा भेजने में उनको सर्विस चार्जेस जो पे करने पड़ रहे थे, वो स्टेट बैंक उसको वेव कर रहा है, और उससे क्या होगा कि हमारा जो है थ्रू प्रॉपर चैनल्स पैसा आने में इजाफा भी होगा। अगेन अगर ये ऐसा हो जाता है तो बड़ा एक आइडियल जी, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये आपको इंशाल्लाह ताला दिसंबर से ये स्टार्ट भी हो जाएगा, जिसमें ये कि हमारा जो एक तो जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट और जो बैंकिंग चैनल का जो गैप है वो भी कवर हो चुका है, और उसके अलावा जो भी पाकिस्तानी उधर बैंक में जो सर्विस चार्जेस पे कर रहा था
وہ سروس چارجز اب گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک اس کو پے کرے گی، اور تاکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان بھیج سکیں۔ حوالہ ہنڈی کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ہم بھی اس کے لیے ہم آن بورڈ ہیں، اور جہاں جہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان ہماری خدمات کو حاصل کرنا چاہے گی ہم ان کو بتائیں گے بھی صحیح، اور کہاں کہاں پہ ہم ایک پریزنٹیشن دے سکتے ہیں، بریفنگ اوورسیز پاکستانیز کو دے سکتے ہیں، وہاں پہ دے کے اور اپنا حصے کا فرض ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رائٹ، آپ نے لیبر کلاس کا ذکر کیا تھا اور ٹریننگ کے حوالے سے بات کی تھی، ٹریننگ کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں ٹریننگ کے اندر اب اس ٹائم پہ ہمارے پچھلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو اور انسٹیٹیوٹس کو آن بورڈ لینا سٹارٹ کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں کہ آپ انسٹیٹیوٹس وغیرہ بنائیں۔ میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے گورنمنٹ سیکٹرز کے انسٹیٹیوٹ چھوٹے شہروں میں بنائیں، کیونکہ بزنس کمیونٹی چھوٹے شہروں میں انسٹیٹیوٹس بنا کے وہ آؤٹ پٹ نہیں لے سکے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ ہے، آپ کے اتنے وہ نہیں بیئر کر پائیں گے۔ جب گورنمنٹ ایک انسٹیٹیوٹ چھوٹے شہروں میں بنائے گی جو کہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر ہے، تو میں ایشور کر سکتا ہوں کہ اس شہر کے اور سراؤنڈنگ سے جو لوگ ہیں وہاں پہ ٹریننگ بھی لے لیں گے، 3 مہینے کی ٹریننگ، اور 3 مہینے کے بعد اگر اس کو پراپرلی سرٹیفائڈ کر دیا جائے تو یہی ہماری لیبر کلاس اپ گریڈ ہو کے اسکیلڈ ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں، RPL کا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ ریکگنیشن اور پرائر لرننگ، جتنے بھی ہمارے جو پاکستانی ہے یوتھ ہے جو کہ ڈفرینٹ انڈسٹری میں بھی کام کر رہے ہیں، اور انڈسٹری کے علاوہ جو کہ اسکلڈ ہیں، اور لیکن وہ 10 سے 12 سال کی ایج سے کام کر رہا تھا لیکن اس کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے، جو کہ اس ٹائم پہ سعودی عربیہ، UAE، قطر اور جتنے گلف سٹیٹس ہیں وہاں پہ سرٹیفکیشن کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہوگی تو آپ کو اس اسٹیٹ کے اندر جاب ملے گی۔ تو RPL پروگرام کے تحت آپ 1 دن کے ٹیسٹ کے اندر 1 دن کا آپ کا پریکٹیکل ٹیسٹ دیں، اور وہاں پہ ڈفرینٹ جو ریکگنائز انسٹیٹیوٹس ہیں پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کی ٹریڈ کے حساب سے وہ ٹریڈ کا ٹیسٹ دیں، اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، وہ اس کے تحت اس کو سرٹیفائڈ کر دیں گے، اور اس بچے کا باہر جانے کی اپروچ اور ایکسس جو آسان ہوگی۔ اور میں اس پیمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک انکریمنٹ آ جائے گا نا، کہ انکریز ہو جائے گا جی پاکستان کے بالکل بالکل ایسے، اور میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اس ٹائم پہ آن بورڈ ہوں، اور جو بھی RPL جو سرٹیفائڈ بچے ہوں گے اس کو ہم اپنے اوورسیز ایسوسیشن کے اندر ان کا ڈیٹا لے کے آئیں گے، تاکہ وہ ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں بھی آ جائیں، اور ہم کو ایزیلی ان بچوں کو پاکستان سے باہر بھیجیں، اور جو درمیان میں ایجنٹ مافیا اور یہ 2 نمبر کے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں۔ رائٹ، جو مڈل مین ہے جی عدنان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ فاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے۔ آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی جس میں امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے، ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو نمبرز ہیں بہت زیادہ ہسٹورک ہائی پہ دکھائی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی۔ دیٹس اٹ، اسی نوٹ پہ پروگرام